हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं उसका जो उन्वान है वो है हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। हमने उसके जो टॉपिक्स को बड़ा मतलब डिटेल में पढ़ा था, उसके टाइप्स के कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पर आज हम उसका मतलब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिव्यू देते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि हमारे पास सिंगल फेज एसी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और इसकी स्टार्टिंग कैसी होती है और इसके जो टाइप्स है उसको उस पर भी नज़र डालेंगे। तो पहला हमारे पास इसमें आता है कि हमारे पास जो है सिंगल फेज़ मोटर या सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, ये क्या होता है। तो एसी मोटर जो कि हमारे पास सिंगल फेज़ एसी सप्लाई पे काम करते हैं या हम उसको एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और वो इंडक्शन पे काम करते हैं और हमारे लिए इस इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारे पास सिंगल फेज़ एसी इंडक्शन मोटर कहलाता है। फिर इसमें हमारे पास आप लोग को शायद कहीं पे देख ले कि उसको हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं। ये इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो कम होती है। मतलब फ्रैक्शनल ये है कि हमारे पास जो हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है, तो उससे कम, मतलब हमारे पास विद इन फ्रैक्शनल या इशारिया में हमारे पास इसकी जो पावर रेटिंग होती है, इस वजह से हम इसको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर भी कहते हैं। सिंगल फेज़ एसी मोटर जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो टॉयज़ होते हैं या फैंस, घड़ियाँ या ग्राइंडर या मुख्तलिफ जो घरेलू चीज़ें होती हैं जो कि सिंगल फेज़ पे काम करते हैं, तो उसमें मोस्टली हमारे पास सिंगल फेज़ मोटर यूज़ होते हैं, जो कि उसके जो टाइप्स है, किसी में स्प्लिट फेज़ यूज़ होता है, किसी में कैपेसिटर स्टार्ट यूज़ होता है, किसी में शेडेड पोल यूज़ होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो मोटर है उसकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, और वो जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है या मुख्तलिफ टाइप्स के रेफ्रिजरेटर्स या वाटर पम्प से सारी चीज़ों में हमारे पास सिंगल फेज़ मोटर यूज़ होता है। अब हमारे पास है कि सिंगल फेज़ मोटर की स्टार्टिंग, मतलब कि सिंगल फेज़ मोटर किस तरह स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा भी था कि सिंगल फेज़ मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सिंगल फेज़ मोटर की जो दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि हमने पढ़े भी थे कि स्टेटर और रोटर। सिंगल फेज़ के स्टेटर पे हमारे पास सिंगल फेज़ वाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से अगर हम इसको सिंगल फेज़ सप्लाई दे देते हैं तो ये हमारे लिए कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। क्योंकि हमने जब 3 फेज़ मोटर पढ़ा था तो उसमें हमने 3 फेज़ सप्लाई जब हम देते थे तो वो हमारे लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। यहाँ पे हम सिंगल फेज़ सप्लाई देते हैं, वाइंडिंग भी सिंगल फेज़ है, तो यहाँ पे कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारे पास अब रोटर को रोटेट करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होने चाहिए, ताकि हमारे लिए ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको मैकेनिकल पावर में ये सिंगल फेज़ मोटर कन्वर्ट करे। तो इसके लिए हमारे पास सिंगल फेज़ मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए या इनिशियली टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए हम एक इजाफी वाइंडिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं और रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो सिंगल फेज़
موٹر کو سیلف سٹارٹنگ بنانے کے لیے ہم سٹیٹر کے مین وائنڈنگ کے علاوہ ایک اور وائنڈنگ یوز کرتے ہیں جس کو ہم ایکسلری یا سٹارٹنگ وائنڈنگ کہتے ہیں. سٹارٹنگ وائنڈنگ کی جو انڈکٹنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ایک سنگل فیز موٹر کو سیلف سٹارٹنگ بناتے ہیں اور اس میں آگے جو ہم نے اس کے ٹائپس میں دیکھیں گے کہ اس کے پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہے اور یہ جو وائنڈنگ ہے یہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہم اس میں یوز کرتے ہیں. تو یہ جو سٹارٹنگ اور ایکسلری وائنڈنگ ہے اس میں ہم سیریز میں جو ریزسٹر لگاتے ہیں جو کہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کی ریزسٹنس میں اضافہ کرتا ہے. اس طرح موٹر کا سٹارٹنگ ٹارک اور پاور فیکٹر انکریز ہوتا ہے. مطلب ہمارے پاس جو مین وائنڈنگ کے علاوہ جو ایکسلری وائنڈنگ ہے اس کے سیریز میں جب ہم ریزسٹر لگا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس میں ہمارے پاس جو فیز اینگل ہوتا ہے بٹوین کرنٹ اینڈ وولٹیج اس میں زیرو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پاور فیکٹر ہے وہ امپروو ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ٹارک ہے وہ بھی امپروو ہوتا ہے. سنگل فیز موٹر کے پھر مختلف ٹائپس بھی ہے جس میں ہمارے پاس ایک ہے انڈکشن موٹر اور اس میں ہمارے پاس پھر آتا ہے سپلٹ فیز موٹر, کیپیسٹر سٹارٹ موٹر اور شیڈڈ پول موٹر. دوسرا جو اس کا مین ٹائپ ہے وہ ہے کمیوٹیٹر موٹر جس میں ہمارے پاس یونیورسل موٹر آ جاتا ہے, اے سی سیریز موٹر آ جاتا ہے اور ریپلشن موٹر آ جاتا ہے. تو ہم نے ایک مطلب اس ساروں کو دیکھ لیا تھا. اس میں اگر ہم سپلٹ فیز موٹر کو دیکھ لیں, ایسے موٹر جو کہ ہمارے پاس سنگل فیز سپلائی کو سپلٹ کر کے ٹو فیز سپلائی میں تبدیل کرتے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو وائنڈنگ ہوتی ہے مین وائنڈنگ اس کے ساتھ جب ہم ایکسلری یا سٹارٹنگ وائنڈنگ کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹو فیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس یہ موٹر کام کرتا ہے. مطلب اس میں جو فیز ڈفرینس جنریٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ اینگل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس ٹارک اور سپیڈ اس کی انکریز ہوگی اور اس طرح ہمارے پاس موٹر سیلف سٹارٹنگ بن جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا تھا اس میں ہمارے پاس ریزسٹنس ٹائپ سنگل فیز انڈکشن موٹر تھا. پھر سے ریزسٹنس کی جگہ اگر ہم کیپیسٹر ایڈ کر لیں تو کیپیسٹر ٹائپ موٹر بن جاتا ہے. اور اگر وہی وائنڈنگ ہم انیشلی مطلب سٹارٹنگ میں یوز کریں اور پھر اس کو سوئچ سینٹریفیوگل سوئچ کے ذریعے اس کو ہٹا دے تو یہ ہمارے پاس کیپیسٹر سٹارٹ موٹر ہوتا ہے. اگر وہی وائنڈنگ انٹیکٹ رہتی ہے رننگ کنڈیشن میں بھی تو اس کو ہم کیپیسٹر سٹارٹ کیپیسٹر رن موٹر کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہم نے یونیورسل موٹر کا پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو موٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اے سی اور ڈی سی دونوں پہ کام کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو یونیورسل موٹر کہتے ہیں.
تو یہ جو سارے موٹرز ہے یا اس کی جو سٹارٹنگ ہے یا اپلیکیشن ہے وہ ہم نے پڑھی بھی تھی، تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرنے کے لیے میں نے کہا تھوڑا سی ریویژن ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس انڈکشن موٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم کس طریقے سے سٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دو بیسک چیزیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور ہم انڈکشن موٹر یا سنگل فیز موٹر کو سٹاپ کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہمارے پاس ہے پلگنگ اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈی سی ڈائنامک بریکنگ۔ اب پلگنگ کیا چیز ہے؟ پلگنگ میں ہمارے پاس جو موٹر روٹیٹ کرتا ہے یا موو کرتا ہے اس کو ہم الٹ سائڈ پہ یا اپوزٹ سائڈ پہ روٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو انڈکشن موٹر کی جو لیڈز ہوتی ہے اسٹیٹر کی، اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب ہم لیڈ کو چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فیلڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، مطلب اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹارک بھی اپوزٹ سائڈ پہ پروڈیوس ہو جاتا ہے اور موٹر اپوزٹ سائڈ پہ روٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ زیرو پہ آ جاتا ہے اور ہمارے پاس موٹر سٹاپ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس میکینزم ہے جس کو ہم ڈی سی ڈائنامک بریکنگ کہتے ہیں، اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹر ٹرمینل ہوتا ہے اس کو ہم اے سی سے کٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو ڈی سی سپلائی دے دیتے ہیں تھرو ریکٹیفائر، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے پاس جو اسٹیٹر وائنڈنگ میں ڈی سی کرنٹ کی وجہ سے ایک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ مطلب چینجنگ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ڈی سی سپلائی دی ہوئی ہوتی ہے، اور جب روٹر روٹیٹ کرتا ہے تو اس اسٹیشنری اور مقناطیسی مطلب جو فلکس ہوتا ہے اس کو کٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس روٹر میں جو وولٹیج انڈیوس ہوتا ہے یہ وولٹیج روٹر میں اے سی کرنٹ کو پروڈیوس کرتا ہے اور اس طرح موٹر ہمارے پاس جو آئی اسکوئر آر لاسز ہوتے ہیں اس میں وہ انکریز ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس جو ٹمپریچر ہوتا ہے یا اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور ہمارے پاس آہستہ آہستہ موٹر رک جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تھا کہ ہمارے پاس پلگنگ اور ڈی سی ڈائنامک بریکنگ جو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ آپ لوگ خود دیکھ لیں، تو یہ لیکچر آپ لوگ دیکھ لیں تو اس میں سے تھوڑا بہت آئیڈیا آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔